अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये चुप का रोज़ा खोल कर रहूँगा और मैं आपको वो बातें बताऊँगा कि जो सवालात मुझसे पूछे जा रहे हैं ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया, ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया। बहुत से सवालात हैं जो मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू के मुतालिक मेरे से पूछे जा रहे हैं और मैं आज से पहले उनका जवाब इसलिए नहीं दे सका था कि मेरे ऊपर कैद थी, कतकन थी और मेरे चैनल ने मुझे ऑफ एयर किया हुआ था। लेकिन अब क्योंकि मैंने कल वहाँ से रिज़ाइन कर दिया है तो मैं खुल के इसी मीडियम से, यूट्यूब के मीडियम से, जहां से ये सारी कोई बहस और डिबेट शुरू हुई, मैं वहीं से शुरू होता हूं। लेकिन आपको मैं एक बात पहले क्लियर करना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन देने नहीं आया, मैं यहाँ पे कोई तफसीलात उस तरह की बताने नहीं आया, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने नहीं आया। मैं आपको दो टोक कुछ बातें बताने आया हूं क्योंकि आई ओ दिस टू माई चिल्ड्रन, आई ओ दिस टू माई फैमिली, आई ओ दिस टू माई फ्रेंड्स एंड स्पेशली आई ओ दिस टू माई व्यूअर्स जिन्होंने मुझे इतने साल फॉलो किया। 1800 से 2000 के करीब उन्होंने मेरे शोज देखे और उन्होंने हर बात को बिलीव किया जो मैंने उनसे बात कही। मुझे लोगों की ईमेल्स आई, मुझे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, लोग रोए हैं। उन्होंने कहा कि लुकमान साहब हमने तो ये समझा था, आपने ये क्या किया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी गलत बात नहीं की और मैं आज आपको वो बात प्रूफ करूंगा कि वो 4-5 सवालात जिनसे आपको मिसलीड किया जा रहा है कि वो है क्या। एक, ये इंटरव्यू कोई प्लांटेड नहीं था और ये कोई प्लान नहीं था। बी, उसमें अब्दुल कादिर गिलानी का फोन क्या कर रहा था, उन्होंने क्या कहा था मुझे आके। और सी के मेहर बुखारी और मैं जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो मैं उठा क्यों था वहां से और मैंने वापसी पे ये क्यों कहा था कि मैं ऑन एयर कह दूंगा कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है इस इंटरव्यू के लिए। और क्या ये जुडिशरी के खिलाफ कोई साजिश थी या ये सब कुछ अब बताया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है इस पे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं अपने व्यूअर्स को ओ करता हूं क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि फॉर दोज हु बिलीव इन ट्रुथ नो एक्सप्लेनेशन इज नीडेड एंड फॉर दोज हु डू नॉट बिलीव इन ट्रुथ नो एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन। लेकिन आज ये बोलना है और ये मैं इसलिए बोल सकता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कल अपने चैनल से रिजाइन कर दिया है और अब मेरे ऊपर इस किस्म की कोई कैद नहीं है। बल्कि मैं एक और काम भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा कि हर उस एंकर ने जिसने मेरे ऊपर कदकन लगाई, जिसने मेरे ऊपर दावे किए, जिसने मेरे ऊपर तोहमतें लगाई, मैं उनको दावत देता हूं कि वो आए और वो मुझे बुलवाएं अपने प्रोग्राम में और वो सवालात जो समझे कि मैंने आज नहीं उठाई यहां पे वो मुझसे करें अपने चैनल के ऊपर, अपने प्रोग्राम के ऊपर ऑन एयर और इंशाल्लाह मैं उनको जवाब दूंगा और उनको जवाब देने से आप भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले अब्दुल कादिर गिलानी का फोन उस दिन क्यों आया, उन्होंने क्या कहा और उसका मकसद क्या था। नहीं, मलिक साहब को कहे ना कि उसका नाम लेने दें, जरा लेने नहीं दे रहे। नहीं, ये बात करें ना, बात करें। कौन है? अब्दुल कादिर गिलानी। ये आपने देखा कि जो फोन आया मुझे अब्दुल कादिर गिलानी का, और ये पहली बार ही नहीं आया था, इससे पहले भी एक दफा मुझे प्रोग्राम में आया था। ये इमरान खान का इंटरव्यू था जो मैं यूसीपी के अंदर लाइव कर रहा था इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस और उनको मैंने कहा कि आप मैसेज कर दें, मैं फोन पे बात नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने ऑन एयर इमरान खान को लाइव मैंने कहा यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी का मैसेज है कि आपसे एक सवाल है, बल्कि और वो सवाल मैंने किया और इमरान खान ने उसका जवाब दे दिया उस सवाल का। वो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये देखें और फिर फैसला करें। ये सवाल मुझे अभी भेजा है जी अब्दुल कादिर गिलानी साहब ने, हु इज द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कहा है कि 25 तारीख को तो ऑलरेडी 20-25 हजार लोग कैद की बरसी की वजह से होंगे वहां पे, इसलिए आप जलसा कर रहे हैं। दैट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे, गिव हिम अ हैंड। उनको गिलानी जूनियर को मैं दावत देता हूं कि खुद 25 दिसंबर को आके देख लें कि क्या वो वैसे ही वहां लोग आए हुए हैं या वो एक सुनामी के अंदर शिरकत करने आए। मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश की है कि ऐसी कॉल कोई अनयूजुअल कॉल नहीं है। ये बहुत दफा आती है, ना सिर्फ अब्दुल कादिर गिलानी की बल्कि बहुत से लोगों की आती हैं ड्यूरिंग शोज, और कई दफा बड़े अच्छे सवालात भी इंसान को मिल जाते हैं, जैसा इस बारी था। जो इमरान खान को सवाल पूछा गया वो बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन था एंड दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। वो अलग बात है कि उनका जवाब भी अच्छा था, बट आई मीन दैट कैन नॉट बी डिस्काउंटेड। एक आपको मैं बात बताऊं कि अगर मेरी उनसे दोस्ती होती या मेरी उनसे कोई रख रखाव होता या पर्सनल सोशल मेरी एफिलिएशन होती उनसे, तो जितने प्रोग्राम्स मैंने यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटों और उनकी फैमिली के खिलाफ किए, उनकी करप्शन के खिलाफ किए, उनके घरों के ऊपर, उनके गोशवारों के ऊपर, उनके कब्जे करने के ऊपर, उनके ड्रग्स स्कैम के ऊपर, खासतौर पर मूसा गिलानी को केमिकल गिलानी कहने का मतलब, तो फिर मैं वो ना किए होते। आप मुझे कोई एक एंकर बताएं या होस्ट बताएं कि जिसने मेरे से ज्यादा उनके ऊपर ये किया। और मैं आपको चंद एक क्लिप सिखाता हूं। एनएचए के ठेके हों, हाईवे अथॉरिटीज के ऊपर, टोल प्लाजास के ठेके हों,
ملتان میں سڑکوں کے بننے کے ٹھیکے ہوں, پل بننے کے ٹھیکے ہوں, وہاں پہ ایک ہی شہر میں 2 کمپنیوں کو غیر قانونی طور پہ کوٹا الاٹمنٹ کے ٹھیکے ہوں, اور پھر وہ آ جائے اور اس میں بلینز انوالوڈ. وائی از اٹ کہ ہر کنٹروورشل چیز میں آپ یا آپ کے کسی اہل خانہ کا نام ہوتا ہے؟ آپ میری بات پہ یقین کر جائیں گے. این ایچ اے کہہ رہے ہیں, آپ حج کہہ رہے ہیں, حد ہوتی ہے ہر چیز کی. میں 2 ٹوک لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہر چیز کو مفروضوں کی بنیاد پر اور صرف ہوائی باتوں کی بنیاد پر آپ لوگوں نے ہر چیز کو صرف اس طرح ٹی وی پر آپ بولتے ہیں, کیونکہ آپ جب یہ شو کنکلوڈ ہوگا تو میرا فون بند ہو جائے گا, لیکن آخری اسٹیٹمنٹ آپ دیں گے, اور جو آخری اسٹیٹمنٹ آپ دیں گے وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں دیتا. میری بات لوگوں میں 1 منٹ, میں نہیں دیتا آخری اسٹیٹمنٹ, میں پہلے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. میں گیلانی صاحب پہلے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, آخر کی کیا بات ہے؟ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, میں کوئی اپنا پیٹ پیچھے بات کر رہا ہوں؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں پروف نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نام کیوں آ جاتا ہے ہر جگہ پہ. پروف تو گیلانی صاحب میرے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ یہ باؤنڈری ہے پاکستان کی, مجھے ماننا پڑتا ہے کہ یہ باؤنڈری ہے, کسی نے ڈیمارکیشن نہیں کی ہوئی. ہماری کرسی تو آگے تین ٹانگوں پر ہے, یہ ڈیموکریسی ہے, کوئی مونارکی نہیں ہے یہاں پر. نہیں, ایک سیکنڈ. یو کین ٹرائی اینڈ بیکم اے پولیٹیکل وکٹم, دیٹس یور چوائس. نہیں موسیٰ صاحب ایک سیکنڈ, یو کین ٹرائی اینڈ بیکم اے پولیٹیکل وکٹم, دیٹس یور چوائس. لیکن ایک آپ میری سوال کا صرف یہ جواب دیں کہ صرف آپ کا نام کیوں ہر جگہ آتا ہے, یا آپ کی فیملی کا نام کیوں آتا ہے؟ میں یہی بات تو بتا رہا ہوں, میرا نام کہاں پر, میرا نام آ جائے. 2 سال پہلے میرا نام کیوں نہیں آیا؟ میرا نام 2 سال پہلے کیوں نہیں آیا؟ میرے 93,000 ووٹوں کے بعد میرا نام آیا ہے, ان کو اب یاد آ رہے ہیں. اس وقت آپ کے الحمدللہ آپ کے بھائی جو تھے وہ بڑے ایکٹیو تھے, اس وقت ان کے نام آ رہے تھے. آسٹرا لائسنس کی فیسیں لینے میں بھی ان کے نام آ رہے تھے, کلیشن کوفو کے لائسنس ایشو کرنے میں بھی ان کے نام آ رہے تھے. اس وقت عبدالقادر صاحب بہت فل روانی میں تھے. آپ نے دیکھا ہے موسیٰ گیلانی صاحب کا, میں نے آپ کو عبدالقادر گیلانی کا اور ان کے گھر دکھائے, آپ کو میں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی گھر دکھایا, اور یہ آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں کہ یہ کتنی باری میں نے دکھائی ہیں, اور ان کے پروٹوکالز, ان کی کس کرپشن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو یہ کہنا کہ مجھے کسی کا فون آیا اور وہ انٹرویو ڈکٹیٹ کر رہا تھا, یہ بہت ہی انفیئر قسم کی بات ہے. بی فیئر اینڈ بی آنیسٹ, اور جتنی آنیسٹی سے اور جتنی کنوکشن سے آپ نے مجھے گالیاں دی ہیں, مجھے برا بھلا کہا ہے, جتنا آپ نے میرے اوپر القابات لگائے ہیں, اتنی ہی فیئرنس اور اتنی ہی آنیسٹی سے دوبارہ جائیں اپنے میڈیم سے بیٹھیں, چاہے ٹویٹر ہو, چاہے فیس بک ہو, چاہے لنکڈ ہو, چاہے آرکٹ ہو, کسی کے اوپر بھی, اور پھر وہاں جا کے لکھیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا. اور اگر اینگلنگ ہوتی تو پھر اسی دن کے چینل کے تمام پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں, چینل کی نیوز دیکھ لیں, چینل کے بلیٹنز دیکھ لیں, چینل کی بریکنگز دیکھ لیں ساری, اور آپ دیکھیں گے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اس دن مجیب الرحمان شامی کا ایک پروگرام تھا کہ وہ میرے پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے چل رہا ہے, جس وقت ختم ہوا ہے اس وقت میرا پروگرام شروع ہو رہا ہے. یعنی اس پروگرام میں کیا کہا گیا اور میرے پروگرام کا اور اس پروگرام میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی اینگلنگ ہوتی تو کیا اتنا تضاد ہوتا؟ واچ اینڈ ڈیسائیڈ. افتخار چودھری کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی ہے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں دیوانہ وار آج بھی, کیونکہ افتخار چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی نگرانی میں تو کوتاہی کی, ایک باپ کی حیثیت, ہاں, لیکن ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکی. ملک صاحب یہ چاہتے تھے کہ چیف جسٹس افتخار کو یہ پیغام بھجوائیں کہ میں نے ان کے بیٹے کے خلاف مواد اکٹھا کر لیا ہے, اور وگرنہ میری بات وہ مان لیں, میرے مقدمے یا نہ سنیں یا سنیں تو میرے حق میں فیصلہ کریں. اب ملک صاحب اگر جسٹس افتخار چودھری کو دبا لیں تو پھر تو افواج پاکستان کا سپہ سالار تو ان کو بنا دینا چاہیے. جو مشرف سے نہیں دبے, پوری فوجی طاقت سے نہیں دبے, بحری اٹام کی طاقت سے یعنی دب جائیں گے. قرآن ہاتھ میں پکڑ کے 3 سوال کرتا ہوں, بھی قرآن پکڑ کے کچھ سوال کرتا ہے یا سوالوں کا جواب دیتا ہے؟ اس پوری جوڈیشری کو انہوں نے ایک چیلنج دیا ہے, اس کے اوپر ایک چپت لگائی ہے. ٹھیک ہے, اور وہی صورت ہے. پوری جوڈیشری نے آج ایکٹ کیا ہے, یعنی سپریم کورٹ کے جج کٹھے ہوئے ہیں, میٹنگ کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی حمیت کا سوال ہے. تمام ہماری جوڈیشری کو یہ ایک ہو کے کھڑے ہونا چاہیے اور ان کو سخت سزا دینی چاہیے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس دن مختلف پروگرام جو تھے ایک ہی دن میں دنیا نیوز میں, ان میں آپس میں کتنا کلاش تھا. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی سازش ہو رہی ہے, جی سازش ہو رہی ہے. کس طرح سازش ہو رہی ہے مجھے بتائیں. میں تو ان جرنلسٹوں میں سے ہوں جس نے آج تک وہ کاغذات نہیں دیکھے ہیں, وہ پیپرز نہیں دیکھے ہیں. اور وہ 12, 14, 15 جرنلسٹ جنہوں نے 5 مہینے پہلے یہ سارے پیپرز دیکھے, جن کے پاس یہ تمام ایویڈنس تھا,
وہ 5 مہینے کیوں چپ رہے ہیں؟ انہوں نے اس دن کا کیوں ویٹ کیا کہ انہوں نے ایک ہفتہ پہلے آ کے اسٹوری کو بریک کرنا تھا؟ اور اسٹوری کو بریک بھی کیسے کیا کہ نہ اپنے اخبار میں بریک کیا، نہ اپنے ٹی وی پہ بریک کیا، بلکہ جا کے انٹرنیٹ پہ ایک منصور اعجاز نامی شخص کو ایک انٹرویو دے کے کہا کہ میں یہ اسٹوری آپ کو دے رہا ہوں جو اس سال کی سب سے بڑی اسٹوری ہے اور یہ جوڈیشری کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اس کے ڈیفنس میں ایک دن پہلے کالمز بھی آنا شروع ہو گئے۔ واہ 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 واہ! اور سازش یہ دنیا ٹی وی کا رہا ہے، سازش مہر بخاری کا رہی ہے، سازش مبشر لقمان نے کی۔ وہ کیسے؟ مبشر لقمان نے تو آج تک وہ ڈاکیومنٹس نہیں دیکھے۔ کس نے دیکھے تھے وہ ڈاکیومنٹس؟ میں کھل کے ملا، ساری لوگوں کے سامنے ملا، اور ادھر بھی ملک صاحب کے سامنے اس رائے کا اظہار کیا کہ جی آپ نے بہت ظلم کیا اپنے ساتھ بھی اور ملک اور قوم کے ساتھ بھی۔ اور پھر میں نے ان سے یہ گلہ بھی کیا کہ جی میرا بھی تو آپ کے ساتھ اتنے سالوں کا تعلق ہے، تو راز و نیاز کی باتیں جب وقت آ گیا تو آپ نے وہ ڈاکومنٹ جو ہے اتنے سارے جرنلسٹوں کو اور اینکرز کو دکھا دی اور مجھے نہیں دکھائی۔ کیا جواب ٹھیک دیا؟ ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سلیم شاید آپ سے پھر میں اپنی بات نہیں منوا سکتا تھا، آپ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے۔ تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے اینکر سے وہ بات منوا سکتے تھے، اس لیے یہ ان کو بہرحال ڈاکومنٹس ان کا ورژن ہے کہ بھائی میں ان سے یہ اعتماد ان کے بارے میں میرا تھا کہ بھائی جب تک میں ان سے نہ کہوں ڈسکلوز کرے، جس تک میں وہ نہ کہوں تو وہ کرے، یہ ان کی رائے تھی۔ جی کیا کہا تھا سلیم صافی نے؟ سلیم صافی صاحب نے کہا کہ ان کو ملک صاحب نے یہ بتایا تھا کہ میں نے ان لوگوں کو دکھائی ہیں یہ کاغذات جن کو میں کنٹرول کر سکتا تھا، تو مجھے کیوں نہیں دکھائی؟ اس لیے کہ وہ مجھے شاید کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ ہر انٹرویو میں ہوتا ہے، آپ میاں نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں، میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیں، زرداری صاحب سے پوچھ لیں، گیلانی صاحب سے پوچھ لیں، جناب الطاف حسین صاحب سے پوچھ لیں، قاضی حسین احمد صاحب سے پوچھ لیں، آپ منور حسن صاحب سے پوچھ لیں، کسی سے آپ پوچھ لیں، ہر شخص آپ کو بتائے گا کہ جب وہ 2 گھنٹے کا انٹرویو دے رہا ہے تو وہ ضرور بیچ میں لک میں دے گا کہ یار یہ بھی بات کرو یا یہ بھی میرے سے سوال کرو، کیونکہ ہر ایک کا ایک موقف ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا موقف جو ہے وہ احسن طریقے سے آگے آئے، وہ کہیں ساری ڈیبیٹ میں ساری لڑائیوں میں بیچ میں رہ نہ جائے، ورنہ کسی کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کسی انٹرویو کے آگے، بٹ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ضرور سامنے آئے۔ اور جہاں تک رہ گئی ایزی ہونے کے تعلق، تو بھائی صاحب جس نے آپ کے اوپر ڈرون حملے کیے، روز کرتے ہیں، 35,000 لوگ آپ کے مار دیے پکڑ کے، انڈیا کا پرائم منسٹر ہے جس کے ملک کے ساتھ آپ 4 جنگیں کر چکے ہیں کارگل سمیت، جب وہ آتے ہیں یہاں پہ تو آپ ان کو ہوٹل سے بک کراتے ہیں، آپ ان کو ٹھہراتے بھی ہیں، آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بھی بیٹھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بھی بیٹھتے ہیں، آپ ان کو شالیمار گارڈن میں آپ ان کو ثقافتی شوز بھی ان کو کرتے ہیں، ان کے لیے میوزیکل پروگرامز بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ لاٹھی لے کے مار رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں بھائی کشمیر پہ ہمارا یہ موقف ہے، پانی کے اوپر ہمارا یہ موقف ہے، وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے اوپر ہمارا یہ موقف ہے، جو وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کے اوپر ہمارا یہ موقف ہے۔ لیکن جب آپ کھانا کھاتے ہیں، جب آپ بریک کر رہے ہوتے ہیں اس میں، تو آپ اس میں ضروری نہیں کہ آپ وہی ٹون، وہی ٹینر، وہی ٹیمپر لے کے آپ ان کو وہاں پہ بھی جا کے پڑ جاتے ہیں۔ نو، دس از ناٹ ہاؤ تھنگز آر ڈن۔ میں کوئی ٹپی تھانے کا SHO نہیں ہوں، اور میرا مہمان جو ہے وہ کوئی معمولی جیب کترا نہیں جس کو انارکلی بازار میں پکڑا گیا اور میں وہ اس کو وہاں پہ لٹ لے کے مارتا رہوں کہ خبردار خبردار، اگر یہ بریک بھی ہوئی ہے اب ہنسنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی۔ نو، دیٹ از ناٹ دا وے اٹ از ڈن۔